ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں شہباز بھٹی کے قتل کی. ڈاکٹر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی کہ خوف ہے، ڈر ہے، سجیشنز ہیں، کوئی سولوشنز ہیں؟ میں ایک پرنسپل سجیشن ایک کرنا چاہتا ہوں. یہ بہت ضروری ہو گیا ہے کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں، بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، وہ یہ ریئلائز کر لیں کہ یہ اس وقت پرابلم نمبر 1 ہے جو پاکستانی ریاست کو راک کر رہا ہے، ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ نواز شریف صاحب کے درمیان میں اور پرائم منسٹر یوسف رضا گیلانی صاحب کے درمیان میں، اسی طرح متحدہ قومی موومنٹ کی جو اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے اور خیبر پختونخوا کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور بلوچستان کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے، ان کے درمیان ایک سمٹ میٹنگ ہونی چاہیے سنگل نکاتی ایجنڈے کے اوپر کہ پاکستان میں بڑھتی ہوئی ہر قسم کی جو انتہا پسندی ہے اس کے خلاف ہمیں متحد ہونا ہے. ہمیں ان انتہا پسندوں کو 1 انچ اب مزید سپیس دینی نہیں ہے. یہ ہمیں انٹرنیشنلی ڈاکٹر صاحب یہ کنسنسس تو 2001 سے لے کے کئی دفعہ ہوا ہے بند کمروں میں. یہ زبانی کہتے ہیں جیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ منشور میں لکھ دی جاتی ہیں چیزیں. یہ زبانی کہتے ہیں. انہوں نے ریئلائز ہی ابھی تک نہیں کیا. پی ایم ایل این کی لیڈرشپ ڈرتی ہے کہ ہمارا ووٹ بینک متاثر ہو جائے گا. وہ سمجھتے ہیں کوئی اور جماعت اس کا فائدہ اٹھائے. اکٹھے ہونا پڑے گا. پی ایم ایل این، پی ایم ایل کیو، پیپلز پارٹی، اے این پی، بلوچستان کی لیڈرشپ اور متحدہ قومی موومنٹ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کے ہاتھ جوڑ کے یہ کہنا پڑے گا کہ ہم انہیں 1 انچ کی سپیس نہیں دیں گے. ہنا جیلانی صاحبہ، ہم نے دیکھا کہ جب جوڈیشل موومنٹ چلی تھی اس میں سول سوسائٹی کا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا اور خاص طور پہ آپ کا ایک بہت کلیدی کردار تھا. اب کیا مسائل ہیں کہ بلاسفیمی ایشو پہ بیک فٹ پہ سوسائٹی اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن نظر آتی ہیں؟ اس طرح کے فورسفل پروٹیسٹ نظر نہیں آ رہے، سوسائٹی اس طرح سے موبلائز نہیں ہو سک رہی. کیا کیا جا سکتا ہے سوسائٹی کو موبلائز کرنے کے لیے؟ سوسائٹی اب بھی، کیونکہ یہ میرے خیال میں ایک کمٹمنٹ ہے سول سوسائٹی کی، ایک قانون کی بات نہیں ہے، ایک کمٹمنٹ ہے کہ اس ملک میں ایکسٹریمزم، انٹالرنس اور تشدد جو ہے اس کو ختم کرنا ہے. میرا خیال ہے ہمارے بات کرنے کا طریقہ ذرا مختلف اب ہو گیا ہے. کیونکہ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ صرف ایک قانون ہے جو کہ ہر چیز کو بدل دے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو انسائٹمنٹ ہے، پرووکیشن ہے، امپیونٹی ہے اس قسم کی انسائٹمنٹ کے لیے جس میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں اور یہ لوگ بڑے آرام سے دندناتے پھر رہے ہیں. اس چیز کو ہم نے انسائٹمنٹ کو اپنا اب ایک ٹارگٹ بنایا ہوا ہے. میں سمجھتی ہوں ہر وہ شخص جو پبلکلی سٹیٹمنٹس میں یا ٹی وی پہ آ کر یا پبلک جلسوں میں اس قسم کی انسائٹمنٹ کرتا ہے، وہ آپ کے ہاں یا حکومت اور انتظامیہ کی اجازت سے بینرز لگاتا ہے جس پہ کہ کوئی ایکشن بھی نہیں ہوتا. نہیں، بالکل جو بھی کر رہا ہے، یہ جو بھی اس قسم کی انسائٹمنٹ کر رہا ہے اس کے خلاف بڑی سٹرکٹلی اور پوری قوت سے پروسیکیوشن ہونی چاہیے. اس کے بغیر یہ ڈیٹرنس نہیں ہوگی. آپ لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدل رہے ہیں، آپ یہاں پہ اقدار اور ویلیوز بدل رہے ہیں. آہستہ آہستہ لوگ جنگل کے راج کی طرف جا رہے ہیں. تو میں ان لوگوں کو بھی ایک پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ روز ڈیمونسٹریٹ کرتے ہیں کہ پانی چاہیے، بجلی چاہیے، گیس چاہیے، روزگار چاہیے. تو صاحب آپ جو جن رجحانات کو تقویت دے رہے ہیں نا، ان میں پانی، بجلی، گیس اور سویلائزیشن نہیں آتی. تو یا آپ جنگل کا راج لے لیں اور یا پھر آپ پانی، بجلی، گیس لے لیں. یہ بات لوگوں کو سمجھنی چاہیے. مولانا طاہر اشرفی صاحب، ہمارے علماء اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ ملک میں سے شدت پسندی کے عناصر کے خلاف ایک آواز ہو کے پوری سوسائٹی، پوری قوم کے ساتھ چل سکے؟ میں پہلے آپ نے جو بات کی تھی میں اس کا جواب دے دوں کہ قانون توہین ناموس رسالت کا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ آپ کو اگر ڈیبیٹ کرنی ہے، اس کے اوپر آپ کو گفتگو کرنی ہے، تو اس کے لیے آپ کو کوئی رستہ بنانا ہوگا نا. ایک طرف لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی اس قانون کو فوری ختم کر دے جی، ایک طرف لوگ آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی نہیں یہ جیسا بھی ہے اس کو چلنے دے جی. تو یہ آپ کو گفتگو کرنی ہوگی، اور یہ گفتگو کے لیے یہ نہیں فتویٰ لگایا جا سکتا کہ جو گفتگو کی بات کرے اس کو قتل کر دو. وہ کو خدا نہ خواستہ قرآن و حدیث میں کوئی کہہ رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی دلیل تلاش کر رہا ہے. نمبر 2، آپ دیکھیں احمدیوں کی جب عبادت گاہوں پر حملہ ہوا، تمام مذہبی جماعتوں نے، ختم نبوت پہ کام کرنے والی تمام تنظیموں نے اس کی مذمت کی. لیکن یہ جو دہشت پسندی ہے، یہ دہشت گردی ہے، یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ وہ اسباب بھی تو دور کرنے کی کوشش کیجئے نا. جب ڈرون حملوں پر پوری قوم خاموش رہتی ہے، آج ہم آپ کے اوپر پورے چینل اور آواز اور شور کر رہے ہیں. کیا قبائل میں جو بیٹھا ہوا ہے ہمارا قبائلی بھائی، جب اس پر ڈرون حملہ ہوتا ہے، اس کی تباہی ہوتی ہے، کبھی ہم اس پہ بھی بولے ہیں؟ کبھی کراچی کے اندر جو مذہبی نوجوان قتل ہوتے ہیں، مذہبی قائدین قتل ہوتے ہیں، اس پہ بھی ہم بولے ہیں؟
ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم نے بھی اپنے اپنے ایجنڈے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا، ایجنڈے فکس کر لیے ہوئے ہیں. ہمیں ایک قومی ایجنڈا بنانا ہوگا، ہمیں اس پر ڈرون حملوں کی بھی بات کرنی ہوگی، اور ہمیں یہ بھی بات کرنی ہوگی کہ اگر لاہور میں رہ کر ریمنڈ ڈیوس مذہبی قوتوں سے مل رہا تھا، وہ کون سی مذہبی قوتیں تھیں جو ریمنڈ ڈیوس جن سے مل رہا تھا، وہ کون سے مذہبی لوگ تھے جن سے ریمنڈ ڈیوس مل رہا تھا اور کیوں مل رہا تھا. ہمیں قوم کو بتانا چاہیے. وہ اگر گرفتار ہوا ہے تو اس کی تفتیش جو ہے قوم کے سامنے آنی چاہیے، مگر ہم یہ نہیں کریں گے. مولانا طاہر اشرفی صاحب اس پہ مزید گفتگو بھی آپ سے کریں گے ایک اور پروگرام میں. آپ کا، ہنا جیلانی آپ کا، اور ڈاکٹر محیط پیرزادہ آپ کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کے شکریہ. ناظرین، ایک سازش ہے چپ رہنے کی، اس سازش کے خلاف ہم سب کو کھڑا ہونا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں میں اور آپ محفوظ رہیں، ہمارے بچے محفوظ رہیں. اجازت دیجیے گا. اللہ.